تھی جب میں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا تو میں یہ چاہتی تھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی آپ کے لیے ہو، اور جو برے جذبات ہوتے ہیں، برے الفاظ ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے لیے رکھتی تھی۔ لیکن میں آج عرض کرتی ہوں کہ ما علی ظہر الارض خباء احب الی ان یعزهم اللہ من اہل خباء کا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایذن والذی نفسی بیدہ، فرمایا ستزید من ذالک من قلبک ویزید حبک للہ ویقوی رجوعک عن بغضہ۔ میرے آقا سے عرض کرنے لگی، آقا پہلے میری یہ کیفیت تھی، جب سے میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے اب میری کیفیت یہ ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں پوری روئے زمین پر اللہ جس کو سب سے زیادہ عزت دے میرے آقا وہ آپ ہیں اور آپ کا سارا خاندان ہے۔ یہ ہندہ کہہ رہی ہے، یہ ہند کہہ رہی ہے، ابو سفیان کی بیوی کہہ رہی ہے، کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ جس کی عزت کی جائے میرے آقا آپ وہ ہیں، اور آپ کے گھر والے اور آپ کے رشتہ دار، میری جان ان پر قربان۔ امام الانبیاء جن کی نگاہ نبوت 7 آسمانوں کو چیر کی اور بلندیوں تک جاتی ہے اور زمینوں کے پردے چیرتی ہے، جس نبی کی نگاہ 14 صدیوں کا یہ زمانی فاصلہ چیر کر آج تمہیں اور مجھے مشاہدہ کر رہی ہے، اس نگاہ نبوت نے نگاہ ڈال کے دیکھا ہند کہاں سے بولتی ہے، صرف زبان سے یا دل سے؟ امام الانبیاء نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اے ہند مجھے اس رب کعبہ کی قسم جس نے مجھے رسول پر حج بنایا ہے، میں گواہی دیتا ہوں تو سچ کہتی ہے اور تیری محبت اور بھی زیادہ ہوگی مجھ سے۔ زندہ باد سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ فرمایا والذی نفسی، فرمایا میں اللہ کا رسول میں قسم دیتا ہوں اے ہند یہ ابھی تیری محبت کم ہے، جب تو اور ابھی کچھ عرصہ گزرے گا تو تیری محبت مجھ سے اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ یار مصطفیٰ کریم ان کے لیے جو پہلے ایسے تھے، جو منظر میں نے آپ کو بتایا، اب میرے آقا قسم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو آج 1400 سال بعد لوگ ابھی تک بھی زبان تان دراز کرتے ہیں اصحاب رسول کے بارے میں۔ میں اپنی آخری حوالہ دیتا ہوں اپنے خطاب کا اور بات ختم کرتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ کچھ ایسے صحابہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، کچھ ایسے ہیں جو بعد میں ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں زیادہ دی ہیں، اس لیے میری بارگاہ میں ان کے درجے زیادہ ہیں، لیکن جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور جہاد کیا اور مال خرچ کیا میں نے ان کے لیے بھی جنت فرض فرما دی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، سورہ حدید ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ جتنا مجمع اتنی سبحان اللہ نہیں آئی یار۔ کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ فرما رہا ہے، فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا مرتبہ بڑا ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کا مرتبہ ان سے ذرا کم ہے، ان سے ذرا کم ہے، لیکن مرتبہ کم اور زیادہ ہونے کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ ہم ان صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات کریں جن صحابہ نے اپنا وطن،
اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ مصطفیٰ کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے درجات منہ، یہ درجے میں نے رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے جہاد کیا، جانیں دی، مال دیا، تکلیفیں برداشت کی، جنہوں نے جتنی زیادہ اسلام کے لیے خدمت کی، میں نے ان کا درجہ اتنا زیادہ کر دیا۔ لیکن جو فتح مکہ کے بعد والے ہیں ان کے خلاف کوئی نہ قیامت تک بولے۔ کیوں؟ کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ فرماتا ہے میں نے ہر وہ مرد و عورت جس نے ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں میرے محبوب کا دیدار کر لیا، میں نے اسے جنت عطا فرما دی ہے، اسے جنت عطا فرما دی۔ تو جنتیوں کے خلاف یہ مسٹنڈے موبائلوں پر بیٹھ کر، بند کمروں میں بیٹھ کر کتے کی طرح زبان استعمال کرتے ہیں۔ حیا اور شرم اگر تمہیں نہیں آتی، اس لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی، بلند بولو، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی۔ وہ صحابی مرد ہو یا عورت ہو جس نے میرے آقا کے پاس یار ایک لمحہ گزار لیا، اس کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ امام اہل سنت اسی کو سلامی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں وقت گزرا جو ان کی یاد میں، اس پر نور ساعت پہ لا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ اگر ایمان بچانا ہے تو اصحاب نبی اور آل نبی کی زبان کے متعلق اپنی زبانیں بند کر کے رکھو، جب بولو تو وضو کر کے ان کا نام بولو۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟